اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز سورہ کہف شروع کرتے ہیں، پارہ نمبر 15۔ کہف بیسیکلی غار کو کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں، سورہ کے شروع میں غار والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جو جمعہ والے دن اس کو پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے 3 سوالوں کے جواب ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ صحابہ کہف کون تھے، قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اور تھرڈ ون از دیٹ کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور ان کی روشنی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ہی ہدایات بھی دی ہیں۔ ہر واقعہ جو ہے اس کے بعد اس پر تبصرہ اور اس کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ اگر اس کا نچوڑ نکالیں نا، اگر آپ پوری سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو 2 چیزیں جو ہے نا پوری صورت میں چھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 2 راستے دیے گئے ہیں، یہ کرو گے تو انجام یہ ہوگا، یہ کرو گے تو انجام یہ ہوگا۔ یعنی حق اور باطل کا جو ہے نا تصادم کمپلیٹلی اینڈ تک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو بالکل سورہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اب یہ جو 6 آیات ہیں نا سٹارٹنگ کی سورہ کہف کی، ان میں قرآن پاک کی حقانیت کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور پھر اشارہ کس طرف ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تڑپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو آپ دنیا والوں کے اور اسپیشلی مکہ والوں کے ایمان نہ لانے کے لیے رکھتے تھے۔ دنیا کی زندگی اور یہ جو دنیا کی زینت ہے اس کو عارضی کہا گیا ہے، اور اس کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کیا، دنیا کے امتحان گاہ ہونے کی آگے وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی کیا تم اللہ کی اس قدرت سے جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو 200-300 سال تک سلائے رکھے اور پھر ویسے ہی جوان اور تندرست جگا اٹھائے جیسے وہ سوئے ہوئے تھے؟ اگر سورج اور چاند اور زمین کی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو پھر تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ اللہ کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل واقعہ تمہیں سناتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ چند نوجوان تھے۔ اب یہاں پہ ان کی اسپیسیفکلی نہیں بتائی گئی ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے، کیا بتایا؟ یہ ان جملوں پہ غور کیجیے گا، ان آیات پہ بہت غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، ان کو یہ توفیق بخشی
کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارا کر لیں، لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکائیں۔ یہ جو اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہت ظلم کیے جا رہے تھے، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ دین چھوڑ کر مشرک بن جائیں۔ تو یہ جو نوجوان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک استقامت دی، انہوں نے عہد کیا کہ ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ یہ جو اس میں ذکر ہے نا کہ جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر افسس ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں پر ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا، اس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فال گیر اور تعویذ وغیرہ بنانے والے ہیں۔ دنیا شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا کیا حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یہاں پہ جو ہے نا ان کا حال بتایا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت استقامت دی اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چند نوجوان جو تھے نا، وہ ظاہر ہے آپس میں دوست تھے، اور دوست ہمیشہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ سورہ کہف جو ہے یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہدایت پر رہنا ہے نا، ہدایت پر چلنا ہے، تو اس سے پہلے اس میں سب سے پہلی چیز جس پر تمہیں نظر کرنی ہے نا، وہ اپنی دوستیوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر ڈالنی ہے کہ تمہاری دوستیاں کیسی ہیں، تمہارے اپنے لوگ کیسے ہیں جن کے درمیان تم رہ رہے ہو۔ تو اگر ہدایت پر چلنا ہے، سب سے پہلے یہ چیز پہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ آپ اگر فرض کریں اچھے دوست ہیں جو کہ ہدایت یافتہ دوست ہیں، جو ہدایت پر ہیں، آپ ہدایت پر چلنا چاہو گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے دوست ہدایت پر نہیں ہیں اور آپ ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر تو وہ آپ کا اس معاملے میں ساتھ دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہو لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر وہ بہت بڑا آپ کے لیے فتنہ بن جائیں گے۔ اور سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے اپنی دوستیوں پر۔ اگر ایک دوست یہ کہتا ہے نا، ایک شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں بہت نیک اور پارسا ہوں، یعنی وہ پریکٹسنگ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پریکٹسنگ ہے،
اور نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ میری ایک دوستی جو ہے نا فلاں شخص کے ساتھ ہے جو کہ کردار کا اچھا نہیں ہے، یا جو شراب نوشی کرتا ہے، یا وہ جوا کھیلتا ہے، یا وہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ اس شخص کی بھی اللہ کے ساتھ فرما برداری پہ فوراً شک کرنے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ایک نیچرلی یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ جیسا انسان ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور دوستیاں کرنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ بھی چند دوست تھے، یہ جو نوجوان تھے یہ چند دوست تھے، اسی وجہ سے ایک دوسرے کے مددگار بنے نا، ایک دوسرے کا دین بچانے کے لیے۔ تو دین بچانے کے لیے انہوں نے بستی چھوڑ دی، ایک غار میں پناہ لی، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو کہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اب ان کی اگر آگے ہم لوگ آیات پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا دیا اور وہ کئی سو سال تک اس غار میں سوئے رہے، پھر جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس چیز پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ مت اس بحث میں الجھو کہ وہ کتنے تھے تعداد میں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھ لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز کہ قیامت کے دن، قیامت کے بعد جو ہمارا حال ہوگا، یعنی سب لوگ نا قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ تو یہاں ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں کی جو چند روزہ زندگی ہے نا، چند سال، یہ ہم لوگ اس کی خاطر وہ اس ساری زندگی کو نا خطرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ چند دن کے عیش و عشرت کے لیے، چند دن کے مزوں کے لیے، عارضی مزوں کے لیے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ وہاں پہ کہ قیامت کے بعد کس طرح سے ہم لوگ اس چیز کو فیل کریں گے، یہ ہمیں یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں نا، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جانیں کس لیے بچائیں؟ تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ اللہ کی خاطر وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلے اور جا کر اس غار میں پناہ لی۔ اللہ کیسا قدردان ہے۔ تب آج سے اتنے ہزار سال پہلے ان لڑکوں نے جو باتیں آپس میں کیں اس غار میں بیٹھ کے، اللہ رب العزت آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں ان کی وہ باتیں کوٹ کر رہے، اور آج 1400 سال بعد ہم لوگ وہ باتیں جو ہیں وہ اس قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ سب پڑھا جائے گا، قیامت تک کے لیے ان کا واقعہ یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ جو کوٹ کیا گیا ہے ان کے وہ الفاظ جو کہ انہوں نے وہ ڈسکشن کی تھی، جو وہ باتیں کی تھی، وہ بات کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ایسا قدردان کہ ان کی بات بھی قرآن کی آیت بنا دی ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے کہ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب وہ اصحاب کہف ان شہر والوں کو مل گئے، یعنی ہوا کیا تھا کہ آپس میں وہ جب اٹھے نا، جب اتنے سالوں کے بعد، اتنے 100 سالوں کے بعد سو کے جب وہ اٹھے تو آپس میں ڈسکشن کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا ٹائم ہم سوئے ہیں، کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ تو پھر خود ہی کہنے لگے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس پر بھی بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کتنا عرصہ سوئے ہیں، اس سے غرض بھی نہیں ہے۔ اصل چیز وہ مقصد تھا کہ اس کو یاد رکھا جائے کہ ان نوجوانوں نے کس طرح سے دین پر استقامت اختیار کی تھی۔ جب اٹھے ایک شخص کو سکہ دے کر بھیجا، جاؤ کھانا لے کر آؤ، اور احتیاط سے کھانا لانا۔ جب وہ باہر گیا، باہر کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی،
ملک میں عیسائیت غالب تھی۔ نان بھائی نے جب کئی سو سال پرانا سکہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو لوگوں پر ظاہر کر دیا، لیکن کیا ہوا کہ انہیں دوبارہ طبعی موت سلا دیا۔ اب جو قوم تھی وہ دوسری خرابی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اس بات کو جو کوٹ کیا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا، اب دیکھیں جیسے وقت ہوتا ہے نا، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے مطابق جو ہے نا انبیاء کو بھیجا کرتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں تو تب کیا ہوا تھا، تب طب اپنے عروج پر تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو کون سے معجزے دیے، یعنی ان کو ایسے معجزات دیے کہ وہ اللہ کے حکم سے کوڑی کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا کو کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے لگ جاتا تھا، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دے کے پیغمبروں کو بھیجا کرتا ہے۔ اب یہ اس وقت بھی جو واقعہ پیش آیا نا، یہ اس دور کا وقت تھا، اس زمانے میں وہاں پر قیامت اور عالم آخرت کے مسئلے پر زور و شور کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ یعنی اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ عیسائیت کو قبول کر چکے تھے اور ان کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک رومی جو ہیں وہ شرک اور بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات سے نکل نہیں پائے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی بحث چل رہی تھی، اس زمانے میں اس چیز پہ بہت بحث چلتی تھی کہ قیامت آئے گی، کیسے کیا وہ ہوگا، ریئل میں ہوگا وہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اس لیے کیا کہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ لیکن فرماتا ہے کہ مگر ذرا غور کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی کیا خرابی تھی قوم میں، وہ اس خرابی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے کہ ان کو مقدس بنا کر ان کی قبروں پر عبادت گاہ بنانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب یہ جو قصہ ہے نا، اس سے زندگی بعد موت کا ثبوت پیش کیا ہے کہ یہ چند اشخاص بھی اگر ایمان پر جم جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب کلیئرلی منع کر دیا گیا، نہ اس چیز پہ بحث میں پڑو کہ وہ تعداد میں کتنے تھے، اور نہ اس بارے میں کسی سے پوچھو۔ اور دوسرا یہ بھی منع فرما دیا گیا کہ اس بات پہ بھی بحث نہ کرو کہ وہ کتنے سال یا کتنے 100 سال تک وہ اس غار میں رہے ہیں، اس بارے میں بحث نہ کرو۔ جو اصل چیز جو اللہ نے تمہیں بتانی ہے نا، جس مقصد کے لیے یہ سارا ہوا، اس چیز پہ غور کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، تم آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو
شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں سونے کے کنگنوں سے وہ آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس کے اور دیبا کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ اچھا، یہاں پہ اصحاب کہف کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اہم چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرو، پھر اس کے بعد صحبت صالح اختیار کرو، نیک ساتھی صالح جو دوست ہوں ان کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اللہ کا پیغام کھول کر بندوں تک پہنچا دو، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن دونوں کے انجام وضاحت سے بتا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 2 باغ والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، اور دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی آئے گی کبھی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی جائے گا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو سنتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نکال نہ سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور اپنے انگوروں کے باغ کو ٹیٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی صافت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا سارا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھاتا ہے۔ اب یہ جو 2 باغ والوں کا قصہ، یہ 2 شخص تھے جن میں سے ایک بہت دولت مند تھا، اس کا باغ بڑا اور ہرا بھرا تھا اور اس کے اندر خوب پھل تھے، لیکن وہ متکبر تھا، آخرت کو بھولا ہوا تھا، اپنی دولت میں مگن تھا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر کان بھی نہیں دھرتا تھا، مشرک بھی تھا، اور دوسرا اگرچہ غریب تھا لیکن مومن تھا۔ تو اس نے اس کو نصیحت کی کہ تو تکبر نہ کر، لیکن اس نے نصیحت نہ سنی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بگولا آیا اور اس کے سارے باغ کو اجاڑ گیا
اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں۔ تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے یہی بہتر ہے، اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آگے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے نا، اس کی روشنی میں حیات دنیا کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح یہ باغ اجڑ گیا، اسی طرح یہ دنیا جو ہے نا، یہ بھی عارضی چیز ہے۔ بارش سے تر و تازہ کھیتی پیدا ہوتی ہے، لیکن بہت جلد یہ بھس بن جاتی ہے جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ دنیا ایک فتنہ ہے، اس دنیا پر فدا نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہنے والے اچھے اعمال ہیں، اور جب یہ اعمال روز محشر پیش ہوں گے تو پھر انسان حیران ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہماری ہر چھوٹی اور بڑی حرکت درج ہے۔ تو آج ہم ہر عمل اللہ سے ڈر کر کرنا چاہیے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہر عمل پر غور کرتے رہیں۔ تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے نا دوبارہ سنایا گیا اور دوبارہ باخبر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جن نے تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ یہاں آدم اور ابلیس کا قصہ سنا کر ازلی دشمن سے دوبارہ خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے رکوع میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نشانیاں لے کر آئے، لیکن ہر دور میں کفار اور مخالفین جو ہیں انہوں نے اپنے باطل ہتھیاروں سے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ان کی رسی دراز کرتا ہے، پھر انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دے، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے
ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اب سابقہ اقوام جو ہے نا، ان کا تذکرہ پھر سے۔ انہوں نے جب ظلم کیا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی خبر دیں، تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ یہاں آیت نمبر 60 سے 82 تک آلموسٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ ہے۔ مولانا مودودی سورہ کہف کے حاشیہ نمبر 57 میں لکھتے ہیں کہ اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ رب العزت کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے، اور ظالموں کا پھلنا پھولنا، بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش، فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم، یہ بہت سارے مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور محض اس لیے کہ لوگ ان کی مصلحت کو نہیں سمجھتے، ان سے عام ذہنوں میں الجھنیں اور غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اندھیر نگری ہے، کوئی اس کا راجہ نہیں ہے، یہاں تو سب کچھ چوپٹ ہے، تو یہاں جن کا جو کچھ جی چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سخت آزمائشوں کے موقع پر ان کے ایمان جو ہے نا وہ بھی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ پورا واقعہ باقی کا انشاءاللہ پارہ نمبر 16 میں ہم لوگ کور کریں گے کل کی کلاس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔